معاویہ کبھی بھی مسلمانوں کی اہل سنت کی خصوصاً مقدس شخصیات میں شمار نہیں ہوئے اگر آپ اس پر بات کریں کہ ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے یا اسلامک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کو لکھنے والے جو بڑے بڑے اہل سنت علماء ہیں ان کے لٹریچر کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے بھی کبھی حضرت معاویہ کو وہ حیثیت نہیں دی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے اہل سنت کے اکابرین میں سے یا بڑوں میں سے. متقدمین کی بات کریں انہوں نے بھی یہی کہا ہے. اور اگر آپ بہت پیچھے کے زمانے میں آ جائیں تو جو بڑے بڑے نام ہیں، امام ذہبی ہیں، حتیٰ کہ ابن تیمیہ، ان کو پڑھ لیں، یا حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں، امام نسائی ہیں، ان لوگوں نے معاویہ کو کبھی بھی اہل سنت کے مقدسات میں نہیں رکھا. اور جو دیگر لوگ ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں خلفائے راشدین کو تو وہ معاویہ والے ہوئے. تو اہل سنت کا شعار اور طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جو ہے وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن ظالم کو ہم صحابیت میں شامل نہیں کرتے. واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا راضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں. اسلام وہی لکھواتے تھے اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دی لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وہی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب تھے. یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک ہے، وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے ہیں. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے. ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی کو تکلیف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی، اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسپٹ کر لیا. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں. انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر. آج کل لوگ اپنی دادیاں دے پٹھے سیدھے نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں. وہ جہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو. وہ ایک معنی حضرت ایک نام ہے، اس کا معنی پڑتا ہے بھونکتا کتا. تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں کیا واہ اسم با مسلمان نظر آتے ہیں حضرت. اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میرے منہ سے ویسے نہیں کرتے. میں انٹینشنلی کہہ رہا ہوں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں. علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف. میں نو ڈیمانڈ معاویہ، میں نو ڈیمانڈ معاویہ. اور نہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زبان سے حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بلا. جو روایتیں اس کے برعکس ملتی ہیں وہ جھوٹی ہیں. حضرت امیر معاویہ زندہ باد تھا تو اس کا تو جواز ہے کہ حضور کے صحابی ہیں اور ہر صحابی زندہ باد ہے. یہ لوگ یہ بھیڑیے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دنداتے پھرتے ہیں تو اس یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے. میں متنبع کرتا ہوں. اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں. جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ میری طرف وہ لوٹا دیں جو قاتل ہیں، تو میں ان کی بیعت کر لوں گا. وہ اسلم لہو، میں ان کی جو ہے وہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ میری طرف قاتل لوٹا دیں. وہ مجھ سے افضل بھی ہیں، حکومت میں بھی مجھ سے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے اور ان کا جو خون ہے وہ بڑا قیمتی تھا، تو وہ جو قاتل ہیں وہ ہماری طرف لوٹا دیں، ہم اس لحاظ سے ان کی بیعت کر لیں گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب کے لحاظ سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب تذکرہ کیا جاتا تھا ہمارے آئمہ کے نزدیک تو وہ کیسا تذکرہ ہوتا تھا؟ یہاں ایک شخص ہے کہ یفضل، وہ فضیلت دیتا ہے عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز کو وہ فضیلت دیتا ہے علی معاویہ تبن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ پر. تو فقال احمد، امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا تجالس ولا تواکل ولا تشاربہ، جب جو ہے وہ فرمایا کہ تم اس کے پاس بیٹھو نہیں، اس کے ساتھ کھاؤ نہیں، اس کے ساتھ پیو نہیں، اور جب وہ مریض ہو جائے تو فلا تعودہ، اس کی عیادت بھی کرنے کے لیے نہ جایا کرو. اب میں بعض کتابیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین. سامنے موجود بہت سارے حضرات ہیں، یعنی طاہر القادری، حنیف قریشی، اور اسی طرح آج کل ایک نیا فضل رافدی ہے، اور پہلے بھی بہت سارے ایسے حضرات تھے کہ طاہر القادری کی اس تبلیغ کی وجہ سے جو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی تھی، تو اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ فضل رافدی نے ایک کلپ جو ہے وہ جاری کیا جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ اہل سنت و جماعت کے جو آئمہ ہیں ان کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات جو ہے وہ مقدس ہے ہی نہیں، یعنی اس کے مقدس ہونے کا ہی انکار کر دیا. معاویہ کبھی بھی مسلمانوں کی اہل سنت کی خصوصاً مقدس شخصیات میں شمار نہیں ہوئے. اور یہ اثر میں جو ہے نتیجہ ہے طاہر القادری کی اس
بری تبلیغ کا کہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کی کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کو مقدس شخصیت ماننے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ تو ان سب کے لحاظ سے میں مختصر آپ کے سامنے آج وضاحت پیش کروں گا ان ساری کتابوں سے کہ ہمارے ائمہ محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کچھ لکھا ہے۔ آپ کے لحاظ سے جو رسائل لکھے گئے اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے رسائل لکھے اور ابواب قائم کیے، اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ مختصر سا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کی تفصیل میں زیادہ پیش نہیں کروں گا، میں صرف جو ہے کہ اس نے انکار کیا مقدس ہونے کے لحاظ سے، تو میں اس فضل رافضی کو بالخصوص اور پھر بالعموم باقیوں کو، طاہر القادری کے وہ منہج القرآن کے ماننے والے سارے منہاجی ہوں، یا مرزا انجینئر کی پارٹی ہو، وہ جو نیا اس نے فرقہ نکال لیا علمی کتابی، وہ حضرات ہوں، یا پھر دوسرے حضرات جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کچھ لوگ ماننے والے ہیں کہ نام نہاد وہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں جو ہوں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ سب سے پہلے الاصابہ ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ الاصابہ کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 1855 پر جہاں پر ذکر کیا معاویہ بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، وہاں پر جو ہے لکھا معاویہ بن ابی سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی، آگے لکھا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین لکھا، یعنی اگر مقدس شخصیت نہیں تو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی جیسا اتنا بڑا امام وہ ان کو امیر المؤمنین لکھے گا؟ تو اب یہ دیکھیے، یہ الاصابہ کے اندر انہوں نے امیر المؤمنین لکھا۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے جب جو ہے وہ تذکرہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ لکھے کہ معاویہ بن ابی سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، امیر المؤمنین مالک الاسلام ابو عبد الرحمن القرشی الاموی المکی۔ یہ ذکر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام ذہبی علیہ رحمہ نے۔ میں کچھ کتابیں رکھتا ہوں، یہ ہے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، تو امام احمد بن حنبل نے اس کے اندر پورا باب قائم کیا فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میں آگے احادیث نہیں پڑھ رہا، صرف مقدس شخصیت ہونے کے لحاظ سے، اور دوسرے حضرات میں انشاءاللہ آگے جا کے کچھ تفصیل پیش کروں گا مقدس شخصیت ہونے کے اعتبار سے ہی، باقی جو اس کے اندر احادیث ذکر ہیں اور باقی چیزیں ذکر ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی۔ یہ سنن ترمذی ہے امام ترمذی علیہ رحمہ کی۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناقب کے اندر جو ہے وہ پورا باب جو ہے اس کو قائم کیا، مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے صفحہ نمبر 866 پر یہ پورا باب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا قائم کیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے امام ترمذی ہیں، اور دوسری طرف امام احمد بن حنبل ہیں، اور جو ہے یہ کتاب الشریعہ ہے امام آجری کی، کہ امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر باقاعدہ جو ہے ابواب تو علیحدہ قائم کیے، اور کتاب پوری کتاب فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر اس کے اندر ابواب قائم کیے، اور ابواب کے لحاظ سے بھی آپ نے جو ہے وہ یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لحاظ سے جو ان کا منصب تھا حضرت امیر معاویہ کا، اس کو ذکر کیا۔ پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، اس کا ذکر کیا۔ پھر آپ کے خلافت کا ذکر کیا، اور اسی طرح ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح تکریم کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے مختلف ابواب قائم کیے ہیں اپنی اس کتاب الشریعہ کے اندر امام آجری رحمہ اللہ تعالی نے۔ اب دیکھیے کہ اسی اعتبار سے جو ہے یہ مجمع الزوائد ہے، مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمہ اللہ تعالی نے آپ نے بھی باب قائم کیا، باب ما جاء فی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں احادیث لے کے آئے،
اور صحیح احادیث بھی لے کے آئے، حسن احادیث بھی لے کے آئے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اسحاق بن راہویہ کا قول ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال اس میں صحیح احادیث بھی لے کے آئے، حسن درجے کی بھی احادیث ہیں، یعنی ہر درجے کی ضعیف موضوع، ہر درجے کی احادیث صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور دوسرے درجے کی احادیث بھی اس کے اندر موجود ہیں، یہ مجموع الزوائد کے اندر۔ اب اسی طرح یہ المعجم الکبیر ہے امام طبرانی کی، یہ کہتا ہے جی مقدس شخصیت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو تابعین اور صحابہ سے تقریباً 120 شخصیات کا ذکر کیا امام طبرانی نے اپنی اس معجم الکبیر کے اندر، کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں لی ہیں، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے حدیثیں لی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے بھی اس کا تذکرہ باقاعدہ کیا ہے۔ اب میں بعض کتابیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ یہ آج کے دور کے اور پھر پہلے کے ائمہ محدثین ان سب کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے اسکات الکلاب العاویہ بفضائل خال المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح القول الردی بتصحیح حدیث الترمذی فی فضل معاویہ الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح مسند معاویہ بن ابی سفیان، یہ کتاب لکھی گئی مکمل کتاب، اسی طرح 100 احادیث پر مکمل الکامل فی حدیث فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کتاب لکھی گئی۔ پھر اسی طرح صلاح الدین الادلبی الشافعی الاشعری، انہوں نے احادیث فضائل معاویہ یہ کتاب لکھی۔ پھر امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب تطہیر الجنان واللسان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب ہے۔ پھر حلم معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب امام ابن ابی الدنیا نے جو ہے یہ کتاب، یہ پورا رسالہ لکھا، فضائل خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان، یہ رسالہ لکھا گیا علی بن محمد بن ناصر فقیہی کی طرف سے۔ اور ایک کتاب رسالہ 3 جگہ جمع کیا گیا، مصر کے اندر چھپا ہے، ثلاث رسائل فی فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر 3 رسالے ہیں، کہ ایک تو حلم معاویہ جو ابھی میں نے ذکر کیا ابن ابی الدنیا کا، اور اسی طرح فضائل معاویہ امام جو ہے السقطی، ان کا رسالہ یہاں پر جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح شرح عقد اہل الایمان امام احوزی کی جو ہے وہ بھی اس کے اندر رسالہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح الحدیث النبویہ فی فضائل معاویہ بن ابی سفیان، یہ کتاب جو ہے اس کے اندر باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے اس قول کی جو اسحاق بن راہویہ کا ہے، کہ کیا واقعتاً جو ہے کوئی صحیح احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے اندر نہیں ملتی، تو انہوں نے اس کے اندر ثابت کیا ہے کہ صحیح احادیث موجود ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اسی طرح یہ ایک اور کتاب ہے معاویہ بن ابی سفیان، اور اسی طرح یہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے ابواب ذکر کی اور باقی چیزیں ذکر کی ہیں۔ اب میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور مناقب کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو میں نے کتابوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، اب یہ جو ہے وہ فضائل خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر محمد بن حسین آجری نے کتاب الشریعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی وہ، اس طرح ابو القاسم الاصبہانی نے اپنی کتاب الحجہ کے اندر جو ہے وہ فصل قائم کیا فی فضل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ابو محمد عبد الحق، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے ایک باب قائم کیا ہے فضل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام حافظ ابو موسیٰ محمد بن ابو بکر المدینی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تذکرہ کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جو ہے تذکرہ کیا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور بعض جو ہے صحیح اور حسن جو ہے وہ درجے کی حدیثیں انہوں نے وہاں پر ذکر کی ہیں۔ اس طرح ابن اسحاق نے اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا ہے، کثیر احادیث فی فضل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح ابن حجر حیتمی کی جو میں نے تطہیر الجنان واللسان آپ کے سامنے پیش کی، اسی طرح جو ہے ابن ابی الدنیا کی جو ہے میں نے آپ کے سامنے حلم معاویہ پیش کی، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس طرح علی بن حسن بن محمد بن عبداللہ
ابو الحسن القزوینی کی کتاب فضائل معاویہ، وہ کتاب پوری وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں چھپی ہوئی ہے۔ ابو القاسم السقطی جزءاً فی فضائل معاویہ، اور حسین بن علی الاہوازی کی جزءاً فی فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب ذکر کیا، اور لکھتے ہیں کہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی علیہ رحمہ نے بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر ابن ابی عاصم جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے بھی فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتاب تصنیف فرمائی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی نے المعجم المؤسس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 پر بھی کیا ہے کہ یہ انہوں نے کتاب ذکر کی، ابن حجر نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اور ابو بکر النقاش نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا۔ اسی طرح ابو الفتح ابو الفارس نے بھی جو ہے بن ابو الفارس، انہوں نے بھی ذکر کیا، اور پھر آخر میں آ کے جو ہمارے امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز، ان کے لحاظ سے بھی انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بھی الاحادیث الراویہ لمناقب الصحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا، اور اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے دوسری کتابیں ذکر کی ہیں، اور انہوں نے پورا مجموعہ یہاں پر اسی کتاب کے اندر جو فضائل خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان، اس کے اندر انہوں نے سارا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اسی طرح میں آپ کے سامنے اب کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب کے لحاظ سے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب تذکرہ کیا جاتا تھا ہمارے آئمہ کے نزدیک تو وہ کیسا تذکرہ ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کتاب السنہ کتاب جو ہے ابو بکر خلاد کی، وہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح جو ہے یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 433 ہے۔ اس میں آپ دیکھیے جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، تو میں ٹائم کو سمیٹتے ہوئے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے وہ نسب کے ہوں یا سسرالی ہوں، ان کو مجھ پہ چھوڑ دو اور میرا تعلق اپنے رشتہ داروں سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کر کے تو آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اقول معاویہ، کیا معاویہ کو خال المؤمنین کہا جائے گا؟ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے کہا نعم، حضرت امیر معاویہ کو بھی کہا جائے گا کیونکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ہیں، اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا جائے گا کیونکہ وہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ کیا معاویہ کو بھی خال المؤمنین کہا جائے گا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا نعم، ہاں ان کو بھی خال المؤمنین کہا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک خط آیا جس کے اندر قوم کی طرف سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یعنی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ لا نقول معاویہ، کہ حضرت امیر معاویہ کو ہم خال المؤمنین نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے خال المؤمنین، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین نہیں کہتے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فغضب، حضرت امام احمد بن حنبل غضبناک ہو گئے اور آپ نے جو ہے وہ اس پر غضب کا اظہار فرمایا۔ اس طرح اگلی جو ہے وہ 659 نمبر روایت موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح خط کے لحاظ سے جو ہے خط کے لحاظ سے پوچھا گیا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو خط کے اندر لکھا تھا کہ ہم ان کو خال المؤمنین نہیں کہتے، اور کچھ لوگ یعنی ان کا جو ہے وہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سیف کے ساتھ غصباً انہوں نے اپنے آپ کو جو خال المؤمنین کہلوایا تھا یہ ساری چیزیں۔ تو قال ابو عبداللہ ھذا قول سوء، یہ بہت برا قول ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خال المؤمنین ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ابو عبداللہ سے پوچھا گیا ایما افضل، کہ کون افضل ہے، حضرت امیر معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو کہا معاویہ افضل ہیں، ہم کسی کو بھی قیاس نہیں کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، کہ لوگوں میں سے جو بہتر زمانہ ہے وہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، الذی بعثت فیہم، جس میں میں مبعوث کیا گیا، یہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ابو عبداللہ سے سوال پوچھا گیا پھر حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے لحاظ سے، تو کہا قال کون افضل ہے؟ تو کہا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ افضل ہے۔ اور پھر وہی حدیث آگے بھی امام احمد بن حنبل نے پڑھی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان سے پھر پوچھا گیا تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا امام احمد بن حنبل نے کہ
جو ہے وہ کہا گیا کہ کیا کسی کو، یہ سوال پوچھا گیا کسی کو قیاس کیا جا سکتا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا معاذ اللہ کہا کہ معاذ اللہ، ان کو بالکل بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سوال پوچھا کہ کون افضل ہے، عمر بن عبدالعزیز یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اسی لحاظ سے پھر آپ نے جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اس طرح ابو اسامہ کے سامنے اس چیز کو پوچھا گیا، ذکر کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو کہا کہ ہم کسی کو بھی جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کرتے۔ حضرت امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو کہا کان معاویہ افضل من 600، کہ 600 عمر بن عبدالعزیز ہوں تو پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں۔ یہاں تک چیزیں جو ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ طبقات حنابلہ ہے، 123 نمبر صفحہ اور جلد نمبر اس کی 3 ہے، کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے واتاہ رجل فقال یا ابا عبداللہ، ایک شخص نے آ کے پوچھا اے ابو عبداللہ کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے کہ یفضل، وہ فضیلت دیتا ہے عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ فضیلت دیتا ہے علی معاویہ تبن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ پر۔ تو فقال احمد، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا تجالس ولا تواکل ولا تشاربہ، جب جو ہے وہ فرمایا کہ تم اس کے پاس بیٹھو نہیں، اس کے ساتھ کھاؤ نہیں، اس کے ساتھ پیو نہیں، اور جب وہ مریض ہو جائے تو فلا تعود ہو، اس کی عیادت بھی کرنے کے لیے نہ جایا کرو۔ یہ امام احمد بن حنبل جو ہے طبقات حنابلہ کے اندر امام احمد بن حنبل کا یہ قول واضح طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح یہ جو ہے وہ مکتوبات امام ربانی ہے، اس کے اندر مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لحاظ سے جگہ جگہ بہترین تذکرہ فرمایا ہے۔ میں اس میں سے ایک جگہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک قدس سرہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبدالعزیز، کون افضل ہے؟ تو کہا کہ قال الغبار الذي دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز کذا مرہ، کہا کہ وہ جو ناک کے اندر گئی تھی گھوڑے کے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو گرد گئی تھی وہ بھی حضرت امیر معاویہ، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اس چیز کا عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے محدث ہیں ان کے اعتبار سے اس چیز کا جو ہے وہ واضح طور پر تذکرہ کیا گیا۔ اب اسی طرح یہ المعجم الاوسط ہے، المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی ایک روایت لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں یکون لاصحاب بعدی ذلہ، میرے بعد کچھ صحابہ سے لغزشیں ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میری صحبت میں رہنے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ یہ المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح الشفاء شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی بڑا بہترین تذکرہ فرمایا ہے، اور قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ واضح طور پر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ من شتم احد من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، اگر کوئی ان میں سے ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی ہوں، یا حضرت عمر بن عاص ہوں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اگر کوئی ان کے بارے میں گمراہی کا قول کرے گا یا کفر کا قول کر دے گا اور کفر کا قول کرے گا تو کا قتل، اس کو حاکم کی طرف سے قتل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے باقی جو میں نے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے وہ اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک والا، حضرت جو ہیں وہ اسی طرح جو معافی ہیں ان کا، میں کچھ آپ کے سامنے یہ غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کی اصول الدین سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غنیۃ الطالبین کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہی چیز جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنی اصول الدین کے اندر بھی آپ نے واضح طور پہ اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت جو ہے وہ ثابت ہے۔ حضرت یہ لکھا ہے اس کے جلد نمبر اس کے صفحہ نمبر 271 پر لکھا ہے کہ وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صلح کے بعد، آپ کی بیعت کے بعد جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت صحیح بھی ہے اور ثابت بھی ہے۔ اور یہ میں بالکل جو ہے وہ مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب آخر کے اندر میں کچھ چیزیں، وہ جو امیر شام کا رونا رویا جاتا ہے کہ جی دیکھیں امیر شام ہیں
اور خلافت نہیں ہے اور وہ برا تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خلافت ملوکیت کو منتقل کرنا تھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کہیں جو ہے وہ دامن داغدار نہ ہو جائے ملوکیت کی وجہ سے، تو اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ خلافت کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے لحاظ سے میں کچھ روشنی آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پھر کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث بھی پیش کروں گا کہ جن سے آگے جو ہیں وہ چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ واضح ہو جائیں گی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 337 صفحہ پر، اور جلد نمبر اس کی 29 ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو امام مجتبیٰ ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے، اللہ اور رسول اسے جو ہے وہ ہرگز جائز نہ رکھتے۔ یعنی یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرا بیٹا یہ حسن جو ہے یہ سید ہے اور میرے امت کے عظیم مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے۔ اب جو ہے وہ جو یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جی سلطنت تھی تو دیکھیں وہ ملوکیت سے پیچھا چھڑانے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، اور اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے، مولدہ بمکہ و مہاجر طیبہ و ملکہ بالشام، کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا، اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اس اعتبار سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے بھی کئی لوگوں کو جو ہے وہ بیماری آ جاتی ہے، تو یہ سنن ترمذی کے اندر یہ واضح طور پہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے وہ سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور روایت کا نمبر جو ہے وہ 5 ہے، کہ اس کے اندر واضح طور پہ آخر میں ذکر کیا مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطابہ و ملکہ بالشام، اور جو ہے وہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ 8 نمبر روایت بھی یہ ذکر کی ہے، 8 نمبر روایت اخبرنا زید بن عوف، اور اسی طرح یہ جو ہے وہ مولدہ بمکہ و ہجرتہ بطیبہ و ملکہ بالشام، کہ یہ جو ہے تورات کے اندر لکھا ہوا تھا باقاعدہ۔ اس کو جو ہے وہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، کیونکہ یہ پہلے بہت بڑے عالم تھے، تو یہود کے تو انہوں نے کہا کہ تورات میں شروع میں ہی جب ان سے پوچھا جاتا کہ سرکار کے کوئی فضائل سناؤ، تو یہ کہتے ہاں اس میں لکھا تھا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے، اور ان کی بادشاہت وہ شام میں ہوگی، اور یہ جو ہے سنن دارمی کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح مختلف اور کتب کے اندر بھی امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کا تذکرہ کیا، مستدرک للحاکم کے اندر بھی اس کی ضعیف سند موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو خصائص الکبریٰ ہے اس کے اندر بھی یہ روایت واضح طور پر موجود ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور جگہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو تذکرہ فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ یہ جو آگے خلافات ہیں ان کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، ابو بکر تھوڑے ہی دن رہیں گے۔ اب یہ المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر 142 ہے جو انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 90 ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اس میں مراد وہ خلفاء ہیں کہ والیان امت ہوں اور عدل و شریعت کے مطابق حکم کریں، ان کا متصل مسلسل ہونا ضروری نہیں، نہ حدیث میں کوئی لفظ اس پر دال ہے۔ ان میں سے خلفاء اربعہ، امام حسن مجتبیٰ و امیر معاویہ اور عبداللہ بن زبیر اور عمر بن عبدالعزیز معلوم ہے، اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین۔ یہ 9 ہوئے، باقی 3 کی تعیین پر کوئی یقین نہیں، واللہ تعالی اعلم۔ یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر اپنے جو ہے وہ 27 نمبر جلد کے اندر اس کا بھی ذکر کیا، اور 7 نمبر جلد کے اندر اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بھی واضح طور پہ ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اب میں اس کی بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے اور کتابوں سے بھی حوالہ جات دوں گا، کہ یہاں پر جو ہے وہ
کتاب صفین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کوئی چڑ تھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، تو کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف تصریح بسند صحیح موجود ہے کہ مجھے خلافت میں نزاع نہیں، نہ میں اپنے آپ کو مولا علی کا ہمسر سمجھتا ہوں۔ اور آگے پھر کتاب صفین کا ذکر کیا، وہ میں انشاءاللہ دوسری جگہ بھی ذکر کرتا ہوں، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں یحییٰ بن سلیمان الجوفی، انہوں نے کتاب صفین کے اندر جید سند کے ساتھ ابو مسلم خولانی سے روایت کیا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ امیر المؤمنین کرم اللہ تعالی وجہہ مجھ سے افضل و احق با امامت ہیں، مگر تمہیں خبر نہیں کہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً شہید ہوئے، میں ان کا ولی اور ابن عم ہوں اور ان کا قصاص مانگتا ہوں۔ اب یہ جو ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی بات فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے، کتاب صفین کے اندر تو لکھی ہوئی ہے اور درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ سیر اعلام النبلاء اس کی جلد نمبر 4 سے میں جو ہے وہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پر لکھتے ہیں اور سند کے ساتھ کہ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ اور لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا انت تنازع علیًا، آپ حضرت علی سے لڑتے ہیں، ام انت مثلہ، آپ کس وجہ سے لڑتے ہیں اور آپ کیا اپنے آپ کو ان کی مثل سمجھتے ہیں؟ فقال لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، فرمایا انی لاعلم انہ افضل منی، کہ میں تو خوب جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے افضل ہیں، وہ احق بالامر منی، اور خلافت میں بھی مجھ سے زیادہ وہی حقدار ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں ولیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، کہ حضرت عثمان کو مظلوم قتل کیا گیا ہے، وَأَنَا ابن عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، وَالطَّالِبُ بِدَمِهِ، اور میں ان کے خون کو طلب کرتا ہوں۔ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ میری طرف وہ لوٹا دیں جو قاتل ہیں، تو میں ان کی بیعت کر لوں گا، وہ اسلم لہ، میں ان کی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ میری طرف قاتل لوٹا دیں، وہ مجھ سے افضل بھی ہیں، حکومت میں بھی مجھ سے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے اور ان کا جو خون ہے وہ بڑا قیمتی تھا، تو وہ جو قاتل ہیں وہ ہماری طرف لوٹا دیں، ہم اس لحاظ سے ان کی بیعت کر لیں گے۔ تو یہ اصل میں جو ہے یہ معاملہ تھا جس کو سیر اعلام النبلاء کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور اسی طرح فتح الباری کے اندر بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور یہ فتح الباری ہے اور اس کی جلد نمبر 23 ہے، اس میں بھی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 172 صفحہ پر، اور جو حدیث ہے حدیث کا نمبر جو ہے وہ یہاں پر 7121 نمبر حدیث کے تحت اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ وقد ذکر یحییٰ بن سلیمان الجوفی، کہ جو ہے یحییٰ بن سلیمان الجوفی جو بخاری کے شیوخ میں سے ایک ہیں، فی کتاب صفین من تالیف بسند جید عن ابی مسلم الخولانی، اور آگے اسی چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ اسی طرح ارشاد الساری، یہ بھی امام یہ جو ہے شرح صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری اس کی شرح ہے، اور اسی حدیث 7121 نمبر حدیث کے تحت یہ ذکر کیا کہ وذکر یحییٰ بن سلیمان الجوفی، کہ جو شیوخ ہیں بخاری کے کتاب صفین میں بسند جید عن ابی مسلم الخولانی انہ قال لمعاویہ انت تنازع علیًا فی الخلافہ، کہ خلافت کے اندر آپ ان سے تنازع کرتے ہیں کہ خلافت آپ کو چاہیے، او انت، یا آپ کہتے ہیں مثلو، آپ ان کے مثل ہیں، تو کہا قال لا، ہرگز ایسا نہیں ہے، وانی لعلم انہ افضل منی وحق بالامر، میں نے خلافت کے اندر ان سے جھگڑا کرتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سے زیادہ حق سمجھتا ہوں کہ میں خلیفہ بننے کا حقدار ہوں، تو اور کسی چیز میں لڑائی نہیں، صرف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ان سے مطالبہ کرتا ہوں۔ تو یہ ابھی چھوٹی سی جھلک ہے کہ جو کتب کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بے وقوف آدمی، یہ حنیف قریشی ہو، طاہر القادری ہو، یا مرزا جہلمی جہنمی ہو، یا دوسری طرف جو ہیں وہ یہ فضل رافضی ہو، یہ کہتا ہے جی مقدس شخصیت ہی نہیں ہے، جبکہ آئمہ محدثین کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور امیر المومنین لکھتے آئے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو کہا کہ میں اس پر درجنوں حوالے پیش کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ سیمینارز کا انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس پر ہم بھرپور آگے جا کے سیمینارز کریں گے، اور اس کے اندر پھر بھرپور دلائل پیش کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب اصل میں امت میں ہے کیا، اور اس چیز کو کھول کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم واضح کریں گے۔ ابھی تو یہ سوشل میڈیا کے لحاظ سے میں نے صرف ایک جھلک دکھائی ہے کہ یہ جھلک ہے، باقی کتابوں کے اندر کیا کیا موجود ہے، جن کتابوں کے میں نے نام لیے اس کے اندر کیا کیا موجود ہے
وہ ابھی جو ہے وہ پوری چیز ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، پرکھنے کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر کسی نے اس چیز کو لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو عام صحابہ کے لحاظ سے جو حدیث مروی اللہ اللہ فی اصحابی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اس سے پکڑے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ جو ہے یہ تو سارے صحابہ کو جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آتی ہے۔ پھر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے مشاجرات کے لحاظ سے وہ کف لسان کے قائل ہیں، اور طاہر القادری عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے کہتا ہے کہ فضائل کے لحاظ سے کف لسان ہے، فضائل کے لحاظ سے کف لسان نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین اور ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سی اور جلدی اس کے اندر اس کا میں نے سارا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔